السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 21 کی ریڈنگ کریں گے۔ بے مثل ہے نظام تیرا، افتتاح نظام شمسی، گردش مدار بگاڑ جلس آکسیجن۔ پرنسپل صاحب نے پچھلے ہفتے اسکول میں لائبریری کا افتتاح کیا۔ بچے بہت خوش تھے کہ اب طرح طرح کی کتابیں پڑھنے کو ملیں گی۔ ہمارے استاد صاحب نے بچوں سے کہا، آپ کون سی کتابیں پڑھنا چاہیں گے؟ بچوں نے مختلف موضوعات کی کتابوں کے نام لیے۔ کسی کو تاریخ کی کتابیں پسند تھیں اور کوئی کہانیوں کی کتابوں کا دل دادا تھا۔ کسی کو سائنس کی کتابوں کا شوق تھا تو کوئی نظموں کی کتابوں کا دیوانہ تھا۔ استاد صاحب نے کہا، کیوں نہ پہلے دن ہم سب سائنس کی کتابیں پڑھیں۔ ہم اہم نکات اپنی ڈائریوں میں نوٹ کریں اور پھر اپنی معلومات جماعت کے سامنے پیش کریں۔ استاد صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم سب نے اہم نکات اپنی اپنی ڈائریوں میں لکھ لیے تھے۔ اب ہم اپنی حاصل کردہ معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے بے چین تھے۔ استاد صاحب نے احمد سے کہا کہ وہ نظام شمسی کے بارے میں اکٹھی کی گئی معلومات کے بارے میں بتائے۔ احمد نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اربوں خربوں کہکشاؤں سے سجایا ہے۔ ان کہکشاؤں میں بے شمار سیارے اور سیارچے موجود ہیں۔ نظام شمسی بھی اس کائنات میں ہماری کہکشاں کا حصہ ہے۔ نظام شمسی کا مطلب ہے سورج کا نظام۔ سورج کے گرد مختلف سیارے ہر وقت اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ سیاروں کی گردش کے اس نظام میں کبھی ایک لمحے کا بھی فرق نہیں پڑا۔ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے جو روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے۔ فصلوں اور پودوں کی نشو و نما اسی کی روشنی اور حرارت کی بدولت ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سورج صرف صبح کو چمکتا ہے اور رات ہوتے ہی کہیں آرام کرنے چلا جاتا ہے، مگر دوستو ایسا نہیں ہے۔ یہ کہیں نہیں جاتا بلکہ ہماری زمین گردش کرتے ہوئے اس کے گرد چکر لگاتی رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے کہیں نہیں جاتا، بلکہ ہماری زمین گردش کرتے ہوئے اس کے گرد چکر لگاتی رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں سورج کی روشنی کی وجہ سے دن ہوتا ہے۔ اس طرح سے زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں رات ہو جاتی ہے۔ سورج ایک ستارہ ہے۔ ستاروں کی اپنی روشنی اور حرارت ہوتی ہے۔ ستارے اپنی جگہ پر ساکن رہتے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری زمین ایک سیارہ ہے۔ سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی اور یہ ہر وقت گردش کرتے رہتے ہیں۔ سیارے جسامت میں ستاروں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ احمد نے اپنی بات ختم کی۔ ہم سب نے تالیاں بجا کر احمد کو داد دی۔ استاد صاحب نے بھی احمد اور اس کے ساتھیوں کو شاباش دی اور کہنے لگے، سورج کے گرد اور بھی بہت سے سیارے اور سیارچے گردش کرتے ہیں۔ سورج ذیلی سیاروں اور سیارچوں سے مل کر جو نظام بناتا ہے اسے نظام شمسی ذیلی سیاروں اور سیارچوں سے مل کر جو نظام بناتا ہے اسے نظام شمسی کہتے ہیں۔ ہماری زمین سورج کے گرد تقریباً 365 دنوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ یہ ایک شمسی سال کہلاتا ہے۔ اس طرح چاند زمین کے گرد گھومتا ہے اور اپنا ایک چکر تقریباً 29 دنوں میں پورا کرتا ہے۔ اس کی گردش کے مطابق 12 مہینوں میں ایک قمری سال مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم سب نظام شمسی سے متعلق معلومات کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ استاد صاحب نے عبداللہ سے زمین کے بارے میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جمع شدہ معلومات بتانے کے لیے کہا۔ عبداللہ نے بتایا، ہم نے نظام شمسی کے بارے میں جانا کہ ہماری زمین بھی اس نظام کا حصہ ہے۔ زمین سورج سے ایک خاص فاصلے پر موجود ہے۔ اگر اس فاصلے کو کم یا زیادہ کر دیا جائے تو اس قرض پر زندگی کا نظام ختم ہو جائے۔ اگر یہ فاصلہ کم کر دیا جائے تو ہر شے جلس جائے گی۔ اگر یہ فاصلہ بڑھا دیا جائے تو ہر چیز جم جائے گی۔ دوسرے سیاروں پر
پر انسانی زندگی نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یا تو وہ سورج کے بہت قریب ہیں یا پھر وہ بہت دور۔ ساتھیوں، زمین سے متعلق ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی بے حد ضروری ہیں۔ ہماری زمین کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ ہماری زمین پر ہواؤں کا ایسا نظام قائم ہے جس کے ذریعے سے بارشیں برستی ہیں۔ ہوائیں سمندر کی سطح سے پانی کو بخارات کی صورت میں اڑا کر لے جاتی ہیں اور دور دراز علاقوں میں برسا دیتی ہیں۔ اگر ہواؤں کا یہ نظام ختم کر دیا جائے تو بارش برسنا بند ہو جائے اور زمین پر نباتات اور حیوانات کی زندگی بھی ختم ہو جائے۔ عبداللہ نے بھی بہت اچھے طریقے سے اپنی بات مکمل کی۔ استاد صاحب اور ہم سب نے عبداللہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تالیاں بجائیں۔ استاد صاحب نے ہماری معلومات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے بتایا کہ سانس لیتے وقت ہم ہوا سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ ہماری فضا میں آکسیجن کا اتنا ہی دباؤ موجود ہے جو ہمارے سانس لینے کے لیے ضروری ہے۔ یہ دباؤ کم یا زیادہ ہو جائے تو ہمارے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو منظم انداز میں چلا رہا ہے۔ اس ترتیب اور تنظیم میں ہلکا سا بگاڑ پیدا ہو جانے کی صورت میں روئے زمین پر زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔